اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کو پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ مرد کے دل کے قریب ہو۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اگر اتنی فکر اپنے کردار کی کرے تو بہت ساری عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ احساس نایاب اللہ پاک کی نہایت ہی عمدہ تخلیق وفا کی پیکر کے بارے میں جاننے کے لیے تحریر ضرور سنیں کہ یہ سچ ہے کہ عورت کو درد سہنے کی عادت ہے اور وہ درد کو خوشی خوشی برداشت کر لیتی ہے، کسی سے گلہ نہیں کرتی، مگر اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ وہ درد دیے جانے کی مستحق ہے۔ عورت ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے سب سے عمدہ اور حسین ترین تحفہ ہے۔ عورت حسین جمیل ہی نہیں بلکہ اللہ پاک نے اس میں جذبات، احساسات، محبت، شفقت، صبر، نرمی، غمگساری، ایثار، قربانی، نازک خیالی، امور خانہ داری، نزاکت، نفاست، سلیقہ مندی جیسے جوہر سے لبریز کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، جو اپنا آپ بھلا کر اپنوں کی خاطر زندگی گزارتی ہے، جس کے لیے اپنی خواہشات اور اپنی خوشیوں سے بڑھ کر اپنوں کی خوشیاں اہمیت رکھتی ہیں، جو اپنے وجود سے بڑھ کر اپنوں کے وجود کی پرواہ کرتی ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ عورت ہی مرد کے لیے خوشگوار اور پرسکون ماحول فراہم کرتی ہے اور اس کی پرچھائی بن کر اچھے اور برے وقت میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اللہ پاک نے جب عورت کو پیدا کیا تو کائنات میں سب سے پہلے جو رشتہ وجود میں آیا وہ بیوی کا تھا۔ جب اماں حوا حضرت آدم علیہ السلام کی شریک حیات بن کر دنیا میں آئیں تو بے رنگ ویران دنیا میں ہر طرف خوشیوں کے رنگ بکھر گئے۔ اماں حوا کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی سونی دنیا آباد ہو گئی، کیونکہ عورت وہ ہے جو بیوی کے روپ میں شوہر کے ایمان کی تکمیل کی علامت ہے، سکون قلب، پیکر وفا، سکھ دکھ کی ساتھی، اگر دل سے چاہو تو محبوب بھی ہے، کیونکہ جب ایک عورت اپنی رضامندی سے مرد کے نکاح میں آ جاتی ہے، پھر جنسی خواہش ازدواجی زندگی کا آغاز کرتی ہے، تو وہ اپنے خاوند کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نایاب تحفہ ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کو غلامی سے نجات دلا کر ایک پرسکون ماحول فراہم کیا ہے۔ عورت بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، ورنہ دور جہالت میں تو عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام نے ان تمام گھٹیا رسومات کو ختم کر دیا جن کی وجہ سے عورت کی تذلیل ہوتی تھی، اور عورت کو وہ جائز حقوق عطا کیے جس سے عورت معاشرے میں عزت کی حقدار ٹھہری۔ معاشرے میں عورت کی عزت احترام کو یقینی بنانے کے لیے عورت کے حق عصمت کا تحفظ بے حد ضروری ہے۔ اسلام نے عورت کو حق عصمت عطا کیا اور مردوں کو بھی پابند کیا کہ وہ اس کے حق عصمت کی حفاظت کریں اور اس کے جائز حقوق پورے کریں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اے رسول مکرم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ اللہ اس سے واقف ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور اے رسول مکرم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ مردوں کے سامنے آنے پر وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی زینت آرائش کی نمائش نہ کیا کریں سوائے جسم کے اس حصے کو جو اس میں کھلا ہی رہتا ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ خواتین کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے۔ اپنی عورتوں کے معاملے پر اللہ پاک سے ڈرو۔ عورت کو اسلام میں اتنے حقوق ملنے کے باوجود بھی مغرب اور اس کے ذہنی غلام ہمیں عورتوں کے حقوق کا درس دیتے ہیں اور بڑی ہی ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں عورت ذات پر بہت ظلم کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ خواتین کے حقوق کے بارے میں چند مشہور شخصیات کی رائے سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا اسلام اس قسم کی گفتگو عورت کے بارے میں کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مشہور عیسائی روحانی پیشوا اٹومالا کوبنی کہتا ہے، عورت فطرت کی غلطی کا نتیجہ ہے، یہ بری حالت میں کسی حیوان سے پیدا ہوئی۔ یوحنا دمشقی کہتا ہے، عورت سرکش گدھی ہے۔ فریڈو کہتا ہے کہ عورت مرد کی جنسی خواہش کو مکمل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ شوپین ہارو بولتا ہے، عورت لمبے بالوں اور چھوٹی سوچ رکھنے والی جانور ہے، مطلب کہ اس میں عقل نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں علامہ اقبال کی، تو جدید اردو شاعری میں اقبال ایسے شاعر ہیں جن کے ہاں عورت کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز و دروں۔ جس طرح اردو شاعری اور غزلوں میں عورت کے رنگ، جسم اور بدن کی ڈھال کو ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال کر پیش کیا گیا ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اسی لیے کہتے ہیں، اگر عورت نہ ہوتی نہ کوئی شاعری لکھتا اور نہ ہی غزلیں۔ اسی صورتحال کو اقبال نے بہت قریب سے محسوس کیا اور کہا۔ اقبال نے جس طرح اپنی شاعری میں وجود زن کو پیش کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اللہ پاک کی ایک بہت ہی عمدہ تخلیق ہے۔ آسکر وائلڈ کہتا ہے کہ عورتیں محبت کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ سعادت حسن منٹو کہتا ہے کہ ہر عورت ویشیا نہیں ہوتی، لیکن ہر ویشیا عورت ہوتی ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ سب باتیں سننے کے بعد آپ لوگ فخر کریں گے کہ اسلام نے جو مقام اور عزت عورت کو دیا ہے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ عورت کو بس مرد کے سکون اور آرام کے لیے ہی پیدا کیا گیا، اور اسلام میں اس کو ہر مقام پر الگ الگ رتبہ دیا گیا کہ ماں ہے تو پاؤں میں جنت، بہن ہے تو بھائیوں کا فخر ہے، بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت۔ مگر ہر کوئی عورت کو سمجھ بھی نہیں سکتا کہ جب یہ بیوی کے روپ میں ہوتی ہے تو شوہر کو یہی لگتا ہے کہ یہ میرے اور میرے گھر کے کاموں کے لیے ہی لائی گئی ہے۔ جب شوہر ہی اپنی بیوی کو تنگ کرے یا اس کو دکھ تکلیف دے اور ہر روز اس سے لڑائی جھگڑا کرے، تو اس کی زندگی میں یہ 4 نقصان لازمی ہوتے ہیں۔ پہلا، اس کی زندگی میں مال دولت میں برکت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ دن میں بھی لاکھوں کمائے مگر اس میں برکت نہیں آتی۔ دوسرا، اس کی زندگی میں بڑھاپا جلد آنے لگتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحے اپنے ہی ہاتھوں ختم کر دیتا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اللہ کی رحمت کو اپنے گھر میں نہیں لا سکتا۔ چوتھا، اس کی اولاد میں اتفاق اور محبت بھی ختم ہو جاتی ہے اور زندگی میں ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔